السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الإخوان قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ سامعین محترم، میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی ہے اور اس کے بعد 2 حدیثیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنا بیان شروع کروں، آیت قرآنی اور احادیث نبویہ کا ترجمہ پیش خدمت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اگر تمہیں تمہارے باپ دادا عزیز ہیں، تمہارے آبا و اجداد تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تمہاری اولاد اگر تمہیں زیادہ عزیز ہے، تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر تمہیں زیادہ عزیز ہیں، یا تمہارا خاندان تمہیں زیادہ عزیز ہے، یا تمہارا وہ کاروبار اور تجارت زیادہ عزیز ہے، یا تمہیں تمہارے وہ گھر جس میں تم رہتے ہو اور جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ زیادہ پسندیدہ ہو، تمہیں زیادہ پسند ہو، اللہ سے بھی زیادہ پسندیدہ، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ پسندیدہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ، تو پھر انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب کے آنے کا۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو فسق و فجور میں مبتلا رہتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، ان 2 حدیثوں میں سے پہلی حدیث کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ دوسری حدیث جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ دنیا کی تمام خواہشات، تمام اعمال، تمام معاملات، انسان کے دن اور رات، شب و روز، عقائد کا معاملہ ہو، حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہو، اللہ کے حقوق ہوں، بندوں کے حقوق ہوں، انسانوں کے حقوق ہوں، حیوانوں کے حقوق ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاسیات ہو، اقتصادیات ہو، سماجیات ہو، امور تعلیم و تعلم ہو، معاملہ دینی ہو یا دنیاوی، انفرادی ہو یا اجتماعی، بہرحال ان تمام شعبہ حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر انجام نہ دیے جائیں تب تک کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے مبنی پر صداقت اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ عرصہ دراز اور ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، قرآن کے بارے میں زیر و زبر تو کیا، نقطے میں بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ سب سے مبنی بر صداقت اور سچی کتاب روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سائنسداں اپنے علوم سائنس میں اس کو ریفر کر رہے ہیں، اپنی تحقیقات اور اپنے ریسرچ کا اسے محور بنا رہے ہیں۔ قرآن انسانوں کے لیے دستور حیات کی حیثیت رکھتا ہے، ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے، نہ صرف اہل ایمان کے لیے، روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے۔ منکرین پیدا ہوئے لیکن بعد میں وہ اعتراف کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اس رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکمت والا ہے، لائق تعریف ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہے۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، اس روئے زمین پر سب سے بہترین، سچی اور مبنی بر صداقت اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَوْسَقَ الْأُورَا كَلِمَةُ التَّقْوَى،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے مضبوط ترین اگر کوئی کڑی ہے، کوئی چین ہے تو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تقوی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، اور جس کے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور ایسے شخص کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ او سقل عرا کلمۃ التقوی خیر الملل ملت ابراہیم، سب سے بہترین ملت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم جن کا لقب خلیل اللہ ہے، جو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، حالات کیسے بھی ہوں، حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، اللہ کا حکم کو بجا لانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہم خوبی تھی، اہم خصوصیت تھی۔ خیر الملل ملت ابراہیم، خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طریقوں میں بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ، سیاست کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا طریقہ، بیوی اور بال بچوں کے ساتھ حسن برتاؤ کرنے کا طریقہ، ہر طریقہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اس میں شرعی اعتبار سے عبادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، اور طبی نقطۂ نظر سے بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں۔ پانی پینے کا ہی طریقہ دیکھیے، بسم اللہ بول کر اگر پانی پیتے ہیں، 3 سانس میں اگر پیتے ہیں، بیٹھ کر اگر پیتے ہیں تو گھٹنے کا درد نہیں ہوتا، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، دماغ پرسکون ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے کی سنتیں اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اگر مطابق آپ سوتے ہیں تو سونے کے بے شمار فوائد ہیں۔ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الحدیث ذکر اللہ، سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر خداوندی سب سے بہترین ذکر ہے، اور آپ نے بچپن میں یہ حدیث سنی ہوگی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکروں میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر لا الہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری دنیا اور سارے کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کلمے کو ادا کیا ہے، لیکن کیا اس کے معنی اور مطلب اور مفہوم پر کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ حاضرین، اگر آپ غور و فکر کریں گے لا الہ الا اللہ پر تو آپ محسوس کریں گے کہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات کی تعداد ہے 24 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں 12 اور محمد رسول اللہ میں 12۔ مزید اگر غور و فکر کریں گے اس کلمے پر تو آپ محسوس کریں گے کہ لا الہ الا اللہ اس میں کوئی نقطہ نہیں،
کوئی نقطہ نہیں۔ تو وحدانیت کا اقرار ہے، ایسی وحدانیت جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ محمد رسول اللہ یہ طریق شریعت ہے، وہ طریق عبادت ہے، یہ طریق شریعت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کوئی انسان کو زیادہ پاپڑ بیلنے نہیں پڑتے، یہاں تک کہ کوئی سکرات کے عالم میں، جانکنی کے عالم میں ہے، اس کو اگر ہونٹ نہیں ہلا سکتا ہے تو بغیر ہونٹ ہلائے کی بھی وہ کلمہ ادا ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ 12 حروف ہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ کا جب میم، 2 میم ادا ہوتے ہیں تو گویا کہ دونوں ہونٹ ملتے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کا اظہار ہے۔ توحید ہو شرک سے پاک، سنتوں پر عمل ہو بدعت سے پاک۔ 24 حروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید والی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشتمل زندگی، 24 گھنٹوں والی زندگی آپ گزاریں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ شب و روز آپ کو کلمے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، یہی مفہوم ہے اس 24 حروف پر مشتمل کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ بات چل رہی تھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اگر کوئی ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ اشرف الحدیث ذکر اللہ واحسن القصص ھذا القرآن، سب سے بہترین قصے اگر کوئی ہے تو یہ قرآن کے قصے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ قرآن کوئی قصے اور حکایات اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس میں آیات امر ہے، آیات نہیں ہیں، اس میں آیات امثال ہیں، اس میں آیات قصص ہیں، اسے آیات وعدہ ہیں، اس میں آیات وعید ہیں، اس میں آیات تحلیل ہیں، اس میں آیات تحریم ہیں، اس میں آیات تسبیح ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی جملہ آیتوں کو شمار کیا، 6666 آیتوں پر یہ مشتمل، 540 رکوع پر مشتمل، 22 سال 5 مہینے 14 دن میں مکمل نازل ہونے والا قرآن، جس میں 30 پارے، 114 صورتیں، 7 منزلیں، 14 حروف مقطعات، 14 آیات سجدہ اور 53,223 زبر، 39,582 زیر، 8,854 پیش، 3,23,760 کلمات اور 1,05,684 نقطے ہیں۔ آیت وعدہ، آیت وعید، آیت قصص، آیت امثال، آیت امر، آیت نہیں، آیت تحلیل، آیت تحریم۔ تو سب سے بہترین قصے اور واقعات والی کوئی کتاب ہے تو یہ قرآن مجید۔ احسن القصص ھذا القرآن خیر الامور عوادمھا، سب سے بہترین امور وہ ہے جو حد اعتدال میں کیے جائیں، اس میں کوئی شدت پسندی نہ ہو۔ وشر الامور محدثاتھا، سب سے بدترین عمل دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعات ہیں، رسوم و رواج اور خرافات ہیں۔ قرآن و حدیث کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن اور سنت کی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے اپنے گھروں میں جہالت ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایسے رسوم، بہت سارے خرافات، ایسے رواج ہم انجام دے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح کرتا ہوا پایا ہے۔ اس طرح کی بے شمار رسوم کبھی مہینوں سے متعلق ہوتی ہیں، کبھی دنوں سے متعلق ہوتی ہیں، کبھی راتوں سے متعلق ہوتی ہیں، کبھی عقائد سے متعلق ہوتی ہیں،
محرم کی الگ الگ بدعتیں ہیں، سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات کو یوم میلاد منایا جاتا ہے، چراغاں کیے جاتے ہیں، رجب کے مہینے میں بھی ایک ایسی چیز انجام دی جاتی ہے جس کے قرآن و سنت سے کوئی واسطہ نہیں، اقوال صحابہ میں ملتا نہیں ہے، حضور کے طریقے میں ملتا نہیں ہے، نہ بنیاد قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو یہ مہینوں کی جو بدعات ہیں، مہینوں کی جو خرافات ہیں، مہینوں کے جو رسوم و رواج ہے، یہ بدترین امور ہے، شر الامور محدثاتھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کرے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ اسلام میں ہو، نہ دین میں ہو، نہ شریعت میں ہو، وہ قابل رد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے، کہا ہے ایاکم و محدثات الامور، نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، فإن كل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر نئی بات جس کی اصل، جس کی بنیاد قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، وہ بدعت کہلاتی ہے۔ وہ کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ سامعین محترم، ہماری یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں بحیثیت مسافر آئے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ دنیا ہمارے لیے دارالعمل ہے، دنیا ہمارے لیے سرائے خانہ ہے، زندگی ہمارے لیے امانت ہے، زندگی ہمارے لیے نعمت ہے، دنیاوی زندگی ہمارے لیے چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ لیکن ہمارا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ اسی زندگی میں حاصل کرنا ہے، آنے والی زندگی کا نہ ہمارے پاس تصور ہے، نہ فکر ہے، نہ خیال ہے۔ ہمارا طرز عمل یہ بتاتا ہے، قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، تم دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو پس پش ڈال دیتے ہو۔ ان الدنیا متاع والآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، حقیقت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ آخرت والی زندگی بہترین زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ سامعین محترم، زندگی پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا، الحیات حکایت قصیرہ، یہ دنیاوی زندگی ایک مختصر سی حکایت ہے۔ کس معنی میں؟ من تراب علی تراب فی تراب ثم حساب فعقاب او ثواب، یعنی انسان کی اصل مٹی سے ہے اور مٹی ہی سے زندگی وجود میں آئی ہے، من تراب، پھر یہ دنیاوی زندگی علی تراب، زندگی زمین پر گزار رہا ہے، پھر وہ مختصر سی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر فی تراب، مٹی میں چلا جائے گا، پھر بعد میں حساب و کتاب ہوگا، نیک لوگوں کو نیکی پر اچھا بدلہ ملے گا، برے لوگوں کو برائی کرنے پر برے انجام کو بھگتنا ہوگا۔ بہرحال آج کے اس دور میں جب کہ ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، چاروں طرف سے فتنے، مصائب، پریشانیاں، آزمائشوں میں
گھرا انسان، ایسے حالات میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حالات اگر پرآشوب ہو، پرفتن ہو، خوف والے ہوں، ڈرانے والے ہوں، تو اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جبکہ آزمائش اور کٹھن دور کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، اور فسطائی طاقتیں دشمنان اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نت نئی تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور آنے والی نسل کے بارے میں امت فکر مند ہو گئی ہے کہ یہاں ہمارا طرز عمل کیسا ہو، ہمارا لائے عمل کیسا ہو، اور آئندہ ہم کیا کریں۔ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رہنمائی دی ہے، ہدایت دی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ آج ہمارے سامنے اولو العزم اور اولو الامر کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، وہاں سے جو ہدایات ہمیں ملتی ہیں اسے ہمیں روبہ عمل لانا ہے۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے آج کے پرفتن دور میں ہمارے لیے رہنمایانہ بات کہی ہے، اور کہا ہے کہ ہمت سے کام لیں اور حکمت اور دور اندیشی سے کام لیں۔ ایسے موقع پر پروفیسر محمد عثمانی ندوی نے ہندوستان اور موجودہ مسلمان پر اور حالات حاضرہ پر ایک کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں داعیانہ کردار ادا کرتے ہوئے، ہر مسلمان کو داعیانہ کردار ادا کرتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں سے، برادران وطن سے روابط کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور خدمت خلق کا کام کرنے کی ضرورت ہے، انسانیت کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان قائدوں اور ان لیڈرز کی پیروی کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے جو اشتعال میں لاتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، اور جذبات میں لا کر فائدہ کم نقصان زیادہ کراتے ہیں۔ ہمارے سامنے مسلم پرسنل لا بورڈ ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، ہم ان کے احکامات کی پابجائی کریں۔ آج کے اس دور میں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ عمل کو نمونہ عمل بنائیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری سوسائٹی اور سماج میں ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے۔ جمود العین من قسوۃ القلب، قسوۃ القلب من کثرت الذنوب، کثرت الذنوب من نسیان الموت، نسیان الموت من طول العمل، طول العمل من حب الدنیا، وحب الدنیا راس کل خطیہ۔ ہماری آنکھیں اب نمدیدہ نہیں ہوتی ہیں اللہ کا ذکر سن کر، قرآن کی تلاوت سن کر، بیانات سن کر، اللہ کے خوف کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر ہماری آنکھیں اب نمدیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو آنکھیں ہماری خشک ہو گئی ہیں یہ ہمارے دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ وقسوۃ القلب من کثرت الذنوب، یہ جو ہمارا جو دل سخت ہو گیا ہے یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہو گیا ہے، اور گناہوں کی جو کثرت ہو رہی ہے، کثرت الذنوب نسیان الموت، ہم موت کو بھول چکے ہیں، موت کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نسیان الموت من طول العمل، موت کو انسان اس لیے بھول گیا ہے کہ اس کی لمبی لمبی خواہشات ہیں، اس کی آرزویں ہیں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، مختصر سی زندگی ہے، مختصر سے ساز و سامان کے لیے کے ساتھ یہ زندگی کو جینا ہے۔ طول العمل، لمبی لمبی خواہشات ہیں جس کی وجہ سے انسان موت کو بھول گیا ہے، اور جو لمبی خواہشات ہیں یہ حب الدنیا، دنیاوی محبت ہم پر غالب آ گئی ہے۔ وحب الدنیا راس کل خطیۃ، اور دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔
ہمیں محبت ہو تو صرف اللہ سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبت ہو۔ میں نے سب سے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہی ہے، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کو تمہارے باپ زیادہ عزیز ہے، تمہاری اولاد زیادہ عزیز ہے، تمہاری بیویاں زیادہ عزیز ہے، اور تمہارے خاندان کے لوگ زیادہ عزیز ہے، اور تمہاری تجارت تمہیں زیادہ عزیز ہے، اور تمہارے وہ گھر جن میں تم رہتے ہو وہ زیادہ عزیز ہے، اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے، فتربصوا تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب کے آنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فسق و فجور میں مبتلا قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اور پھر وہی حدیث کا ترجمہ کروں گا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس وقت تک کہ کوئی شخص تم میں کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی کا مختصر اگر خلاصہ میں اگر پیش کروں تو دو آیتیں ہیں، من تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی۔ میری کتاب ہدایت پر جو عمل پیرا ہوگا نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ وہ کبھی محروم ہوگا۔ من تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ خوف زدہ ہوں گے، حالات کیسے بھی خراب ہوں وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، اور نہ افسردہ ہوں گے۔ زندگی کا ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ جس کسی نے میری قرآن سے اعراض کیا اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مسجد جمیل بیگ اور مسجد جمیل بیگ سے جو ملحقہ چیزیں ہیں، متعلقہ چیزیں ہیں، یہاں پر جو انسانیت کے لیے اور خدمت خلق کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی مثالی اور قابل تخلید کام ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ تو ہمیشہ کے یہاں مصلی ہیں، ہمیشہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اور آنے والے مسافر اور بھوکے لوگ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں، اور یہاں سے کھانا سپلائی کیا جاتا ہے، اور کم و بیش 1500 کے قریب لوگ صبح شام یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، اور یہاں سے کھانا سپلائی کیا جاتا ہے، دواخانوں میں کھانا سپلائی کیا جاتا ہے، یتیموں اور بے کسوں اور ناداروں اور مجبوروں اور پریشان حالوں کی مدد کی جاتی ہے، اور بہت سارے خیر کے امور انجام دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے خیر کے امور جو انجام دیے جاتے ہیں آپ ہی جیسے صاحب خیر لوگوں کے تعاون سے۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو کام انجام دیے جاتے ہیں واقعتاً ایک مثالی اس اعتبار سے کہ ریاکاری نہیں، نمود نہیں، شہرت نہیں، بے لوث کام انجام دیے جاتے ہیں، کہ ایسے ایسے لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ اپنا دست تعاون بڑھاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کیا خرچ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بہت سارے لوگ آئیں گے اور یہاں کے اخراجات کے لیے بہت بڑا صرفہ اور بہت زیادہ خرچہ پیش نظر ہوتا ہے۔ آپ اپنا دست تعاون، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے دل کھول کر سارے کے سارے دینی اور سماجی اور فلاحی کاموں میں آپ اپنا دست تعاون بڑھائیں۔ یہاں پر مسافر کے لیے، بیوہ اور یتیم کے لیے، مسکین و مجبور کے لیے، پریشان حالوں کے لیے اور بیمار لوگوں کے لیے، جو مہمان اور جو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے دواخانوں میں پریشان حال رہتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے رہنے کے لیے مسافر خانہ ہے۔ یہاں پر بہت سارے غریب اسٹوڈنٹ جو اپنے طرف سے وہ کھانے پینے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھی یہاں پر آ کر 2 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے لنگر کھانا یہاں پر چالو ہے، جاری ہے۔ بہرحال اخلاص سے بھرپور یہ ادارہ، خلوص للہیت سے کیا جانے والا کام اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، اور یہ صرف مخلصین کی ایک ٹیم ہے جو اخلاص، خلوص اور للہیت کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے خلوص کو اور ان کی للہیت کو اور ان کے اخلاص کو شرف قبولیت عطا کرے، اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور دست تعاون بڑھانے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار،
آپ کے افراد خاندان، آپ کے دوست احباب کو بھی آپ اس کار خیر میں حصہ لینے کی آپ ترغیب دے سکتے ہیں، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کیونکہ نیکی کی راہ بتانے والا نیکی کرنے والی کی طرح ہے۔ اور جس کسی نے نئی اور اچھی بات پہ دست تعاون بڑھایا، اس کے لیے جب تک کہ وہ کام ہوتا رہے گا، وہ کام جاری رہے گا، اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امور خیر میں دست تعاون بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آخر میں 2 آیتیں پڑھی کہ پوری زندگی کا خلاصہ ان 2 آیتوں پہ ہے، ایک شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ حق پر ہو تو جینے کا سامان بہت ہے، دین سے جو دور ہے پریشان بہت ہے۔ ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، ڈھونڈو نہ کامیابی کا کوئی اور طریقہ، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے، انسان کی ہدایت کے لیے قرآن بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسوہ رسول کو اپنانے اور کتاب ہدایت کو سرچشمہ ہدایت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔